اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ہدہد کی گمشدگی، اس کی واپسی، اس کا بیان اور ہدہد کا بلقیس کے پاس خط لے جانا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہدہد کی گمشدگی۔ ایک مرتبہ آپ سفر کرتے ہوئے ایک جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں پانی نہیں تھا۔ آپ نے انسانوں، جنوں اور سرکش شیاطین سے پانی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سفر نہیں کروں گا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ پانی کتنی مسافت پر ہے۔ سرکش جنات بولے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے پاس ایک پرندہ ہدہد ہے جو یہ بتا دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد کو بلاؤ۔ ہدہد نہ ملا۔ سلیمان علیہ السلام نے غصے میں کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ سکتا، وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے روبرو کوئی معقول دلیل پیش کرے۔ ہدہد کی واپسی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہدہد یہاں سے اڑ کر بلقیس کے محل سے گزرا، وہاں باغات دیکھے اور ان کے پیچھے محل تھا۔ وہ وہاں کے باغات میں داخل ہوا۔ بلقیس کے باغ کے ہدہد سے ملاقات ہوئی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کا ہدہد ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم سلیمان علیہ السلام سے غائب ہو کر یہاں کیوں آئے ہو اور یہاں کیا کرتے ہو؟ اس ہدہد نے پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو مبعوث کیا جس کا نام سلیمان علیہ السلام ہے، اور وہ اللہ کا رسول ہے، اور ہوا، پرندوں اور جن و انس کو اس کے تابع کیا ہے۔ وہ بولا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو۔ وہ بولا، یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہاں اکثر لوگوں پر ایک عورت کی حکومت ہے اور اس کو ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے، اور یہ لوگ اللہ کا شکر ادا اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے یہ باتیں سنی تو اڑ کر واپس آ گیا۔ وہاں دوسرے پرندے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں دھمکی دی ہے۔ اس نے اپنا واقعہ کہہ سنایا۔ پرندوں کو تعذیب۔ سلیمان علیہ السلام کا عذاب یہ تھا کہ آپ پرندے کے پر کاٹ دیتے اور اسے دھوپ میں ڈال دیتے تاکہ وہ اڑ نہ سکے اور زمین کے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو جائے، یا اسے ذبح کر دیتے تاکہ اس کی نسل ختم کر دی جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں، وہ معقول عذر پیش کرے۔ ہدہد کا بیان۔ جب سلیمان علیہ السلام آئے تو انہوں نے ہدہد سے پوچھا کہ تو ہم سے دور کیوں رہا؟ وہ بولا، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں کہ آپ کو اس بات کی خبر نہیں، اور میں قبیلہ سبا سے ایک تحقیقی خبر لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، اور اسے ہر قسم کا ضروری سامان دیا گیا، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے، اور میں انہیں اس عورت اور اس کی رعایا کو دیکھا کہ وہ خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنایا ہے اور انہیں صحیح راہ سے روک رکھا ہے، لہذا وہ راہ حق نہیں پاتے، حتیٰ کہ وہ خدا کو سجدہ نہیں کرتے۔ وہ اس سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ جا، میرا یہ خط لے جا اور اس خط کو ان کے پاس ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھتا رہ کہ وہ کیا گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 28۔ ہدہد کا بلقیس کے پاس خط لے جانا۔ یہ ہدہد وہاں گیا، بلقیس اپنے محل میں تھی۔ پرندے نے یہ خط لے جا کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ وہ ڈر گئی، اپنے اوپر کپڑے ڈالے اور اپنے تخت کو نکالنے کا حکم دیا۔ باہر آ کر تخت پر بیٹھ گئی اور قوم کو بلا کر ان سے کہا، اے اہل دربار،
تم مجھے اس معاملے میں مشورہ دو۔ میں اس وقت تک کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ اہل دربار نے کہا کہ ہم پورے طاقتور اور جنگجو ہیں اور حکم کا اختیار آپ کو حاصل ہے، سو اب آپ دیکھ لیں جو حکم آپ کو دینا ہو۔ بلقیس کہنے لگی، بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوا کرتے ہیں تو وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں فی الحال ان لوگوں کے پاس کچھ تحفے بھیجتی ہوں کہ میرے فرستادے کیا پیغام لے کر واپس آتے ہیں۔ جب ہدہد لے کر جانے والا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو ہدیہ لے کر جو جانے والا تھا وہ سلیمان علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم لوگ مال و دولت سے میری امداد حاصل کرنا چاہتے ہو، بس اللہ نے مجھے جو کچھ عطا کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دیا ہے۔ اے ایل جی، تو انہیں اہل سبا کی طرف لے جا۔ اب ہم ان پر ایسا لشکر لے کر پہنچتے ہیں کہ جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو ان کے شہر سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل اور محکوم ہو جائیں گی۔ سورہ نمل 32 آیت 37۔ بغیر سوراخ کی سوئی میں سوراخ۔ راوی نے کہا ہے کہ بلقیس نے بغیر سوراخ والی سوئی بھیجی اور پیغام بھیجا کہ اس میں سوراخ کرو۔ آپ نے پہلے انسانوں کو حکم دیا لیکن کسی کو سوراخ کرنا نہیں آتا تھا، پھر جنات اور سرکش شیاطین کو حکم دیا لیکن انہیں بھی سوراخ کرنا نہیں آتا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لکڑی کھانے والی دیمک سے کہیں۔ دیمک نے ایک بال لیا اور اس میں داخل ہو گئی، کچھ دیر بعد سوراخ ہو گیا۔ بلقیس کا قاصد یہ سوئی لے کر واپس آیا تو بلقیس یہ سوئی دیکھ کر گھبرا گئی اور دوسرے لوگ بھی حیران رہ گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔